بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک نیا وارث پڑھیں گے، اخت، ٹھیک ہے۔ بہن کے بارے میں ہم پڑھیں گے، بہن کے بارے میں۔ پہلے ہم نے کتنے وارث پڑھے ہیں؟ 8 وارث پڑھے ہیں، 4 مذکر پڑھے ہیں اور 4 مؤنث پڑھے ہیں۔ اب، جد، زوج، اخ من الام۔ اب کے ساتھ ہم نے ام نہیں پڑھی، زوج کے ساتھ زوجہ ہم نے پڑھی ہے، اور اخ کے ساتھ اخت من الام ہم نے پڑھی ہے، اور بنت اور بنت الابن یہ ہم نے وارث پڑھے ہیں۔ آج ہم اخت کے بارے میں پڑھیں گے اور پریکٹس کریں گے، اور پیچھے سے بھی سارے جو ورثاء ہیں ان کو ہم ریوائز کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ چلیں لکھ لیں۔ اخت کی کتنی حالتیں ہیں؟ اخت کی ہیں حالتیں 5۔ پہلی حالت ہے نصف، اور دوسری حالت ہے ثلثان، اور تیسری حالت ہے عصبہ، اور چوتھی حالت ہے عصبہ، اور 5ویں حالت ہے محجوبہ، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ مجھے یہ کہیں گے کہ یہ جو 2 عصبہ ہیں ان میں کیا مطلب، ان کو الگ الگ کیوں لکھا ہے؟ تو اس کی خاص وجہ ہے، اسی لیے انہوں نے فرق کرنے کے لیے کہ یہ تیسری حالت ہے، یہ چوتھی حالت ہے، ان کے ساتھ جو لفظ ہیں وہ کچھ اور لگا دیے ہیں۔ اس کے ساتھ لگایا ہے عصبہ بالغیر، اور اس کے ساتھ لگایا ہے عصبہ مع الغیر، تاکہ جب آپ حالتیں ان کی لکھیں یا عصبہ ہونے کے بارے میں بتائیں تو آپ واضح طور پہ جو ہے نا وہ مینشن کریں کہ یہ کون سی حالت ہے، تیسری ہے یا چوتھی ہے، اور یہ کب ہوتی ہے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ نصف کب ملتا ہے بھائی؟ جب یہ اکیلی ہو، اور ثلثان کب ملتا ہے؟ جب 1 سے زائد ہوں۔ عصبہ بالغیر یہ کب ہوتی ہے اخت عصبہ بالغیر؟ جب اس کے ساتھ اخ اس کا بھائی آ جائے۔ اور عصبہ مع الغیر کب ہوتی ہے؟ جب اس کے ساتھ بنت آ جائے یا پھر بنت الابن آ جائے۔ اور محجوبہ کب ہوتی ہے؟ جب اب آ جائے یا مذکر فروع آ جائیں۔ اب یہ پہلے والی 3 حالتیں تو بیٹی والی ہیں نا، بیٹی اور پوتی والی۔ بیٹی میں آپ نے کیا پڑھا تھا؟ اکیلی بیٹی ہو نصف، 1 سے زائد بیٹیاں ہوں ثلثان، اور ساتھ بیٹا آ جائے تو عصبہ۔ تو یہاں بھی دیکھ لیں، اکیلی ہو نصف، 1 سے زائد ہو ثلثان، اور ساتھ اخ آ جائے تو عصبہ۔ اور یہ اس کی نئی حالت ہے کہ یہ بیٹی اور پوتی کے ساتھ آئے تو یہ ہوتی ہے عصبہ مع الغیر۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ عصبہ مع الغیر۔ اور محجوبہ اب اور مذکر فروع کی موجودگی میں۔ اب یہ سمجھ لیں ذرا، یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی۔ اس میں اور پیچھے آپ نے اخت من الام پڑھی تھی، دونوں میں ڈیفرنس ہے، دونوں میں ڈیفرنس ہے۔ وہ اصول و فروع کی موجودگی میں محجوبہ، باپ موجود نہیں ہے، سوری موجود ہے اس کو نہیں ملے گا، جد موجود ہے اس کو نہیں ملے گا، ابن موجود ہے نہیں ملے گا، بنت موجود ہے تو نہیں ملے گا۔ یہاں پہ اب موجود ہے تو اس کو نہیں ملے گا، جد موجود ہے تو پھر یہ محجوبہ ہوگی۔ یہ ایک جو فقہی مکتبہ فکر ہے، یہ ان کا نقطہ نظر ہے۔ یعنی کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جد کی موجودگی میں ملے گا، اور کچھ نے کہا نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ ہمارے مکتبہ فکر والے جو ہیں وہ کہتے نہیں ملے گا، جد اور باپ سیم ٹو سیم ہے۔ جیسے باپ موجود ہے تو یہ محجوبہ اس کو نہیں ملے گا، ایسے اگر جد موجود ہے پھر بھی نہیں ملے گا، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ملے گا۔ پھر آگے بھئی کیا ملے گا، پھر آگے اس میں تفصیل ہے، تو اس لیے الجد مع الاخوہ یہ ایک سیپریٹ چیپٹر ہے، اور یہ آگے چل کے آتا ہے، اور یہ لینتھی چیپٹر ہے، مطلب اس کا طریقہ کار الگ ہے، اور اگر میں اس کو یہاں پہ ایڈ کر دیتا ہوں تو پھر پریشانی ہو جائے گی۔
سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، اس لیے یہاں پہ اب لکھا ہے اور پیچھے ہم نے کیا لکھا تھا؟ اصول و فروع، اور یہاں پہ فروع نہیں لکھا، یہاں پہ مذکر فروع لکھا ہے، کیونکہ ابھی آپ نے پڑھا مؤنث کے ساتھ اس کو ملے گا، مؤنث کے ساتھ اس کو ملے گا، ابھی آپ نے پڑھا ہے نا ابھی بھائی، یہ نہیں پڑھ رہا، بنت کے ساتھ یہ اسبہ بن جائے گی تو ملے گا، اور محجوب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نہیں ملے گا۔ اب میں یہاں پہ ان کی مثالوں کی وضاحت کر دیتا ہوں، تو پھر ہم آگے چلتے ہیں مزید پریکٹس کی طرف۔ ایک بندہ فوت ہوا اور اس نے، ایک منٹ میں چیک کر لوں ذرا، ہاں ٹھیک ہے، ایک بندہ فوت ہوا اور اس نے اخت چھوڑی اور عم اور زوج، اکیلی اخت ہے، آپ اس کو کیا دیں گے؟ آپ نے حل نہیں کرنا، آپ نے جسٹ دیکھنا ہے ادھر۔ عم ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ اسبہ، اور زوج اولاد موجود نہیں ہے، اس کو ملے گا نصف، تو یہ مسئلہ آئے گا 2 سے، اس کو 1 اور اس کو 1، بچہ نہیں ہے لہذا اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ ایک بندہ فوت ہوا اور اس نے 2 چھوڑیں، اخت اور عم اسبہ، اور یہ دوسری حالت ہے، آپ دیں گے ثلثان، ٹھیک ہے، اور مسئلہ بنائیں گے۔ مسئلہ بنانے کے اصولوں میں اصول نمبر 1، ان کے مخرج سے اس کا مخرج 3 ہے، اور اس کو تیسرا حصہ ڈبل کر کے دیں گے، اور 1 بچ گیا وہ آپ اس کو دیں گے۔ کلیئر ہے جی؟ تیسری حالت، ایک بندہ فوت ہوا اور اس نے چھوڑی اخت اور اخ اور عورت فوت ہوئی، زوج چھوڑا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اخ نے اخت کو کیا کیا؟ اسبہ بنا دیا، کون سا؟ بالغیر، یہ آپ کو وضاحت کرنا پڑے گی۔ زوج اولاد موجود نہیں ہے، اس کو کیا ملے گا؟ نصف، اس کا مخرج 2 ہے، ہم مسئلہ بنائیں گے 2 سے، اس کو 1 اور اس کو 1، یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، وہاں بھی شاید نہ نظر آئے۔ ایک جو ہے نا بندہ فوت ہوا، اس نے چھوڑی اخت اور ساتھ چھوڑی بنت، اور ساتھ ہم لگا دیتے ہیں کس کو؟ عم کو، ٹھیک ہے، لگانے کا ویسے فائدہ نہیں ہونا، چلیں۔ بنت اکیلی ہے، اس کو ملے گا نصف، اور اس نے اس کو بنایا اسبہ، اور ساتھ آپ وضاحت کریں گے یہ ہے اسبہ مال غیر، اور یہ بھی ہے اسبہ، آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اب یہ 2 اسبہ ہیں، بہن قریبی ہے اور چچا دور کا ہے، تو ہم اس کو کانٹا لگا دیں گے، یہ ہے محجوب۔ اب ہم مسئلہ بنائیں گے کس سے؟ 2 سے، اس کا مخرج 2 ہے، اس کو 1 اور بچا ہوا ہم اس کو دے دیں گے۔ اس میں بیٹی آ گئی، پوتی بھی ساتھ میں لگا کے مسئلہ بنا دیتا ہوں تاکہ کلیئر ہو جائے، کوئی کویسچن آپ کا نہ رہے۔ ایک بندہ فوت ہوا، اس نے چھوڑی اخت اور بنت الابن، اور ہم یہاں پہ لگا دیتے ہیں زوجہ، اولاد موجود ہے بھائی، تو زوجہ کو دیں گے ہم سمن۔ پوتی اکیلی ہو، اس کو کیا دیتے ہیں؟ نصف، اور ابھی آپ نے پڑھا بیٹی پوتی ہو تو اخت کو کیا بنا دیتے ہیں؟ اسبہ مال غیر، ہم یہاں پہ لکھیں گے اسبہ مال غیر۔ اب نصف ربع سمن ایک گروہ سے ہیں، تو جس کا مخرج بڑا ہو مسئلہ آپ اس سے بنائیں گے، اصول نمبر 2۔ آپ مسئلہ بنائیں گے کس سے؟ 8 سے، اس کو 1 اور اس کو 4، اور باقی 3 بچ گیا وہ آپ اس کو دے دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ والی آخری، ایک شخص فوت ہوا اور اس نے چھوڑی اخت اور ساتھ ہے اب، اور کیا کہتے ہیں، ساتھ ہم لگا دیتے ہیں زوجہ۔ اخت اب موجود ہے لہذا یہ ہے محجوبہ،
اور اولاد موجود نہیں ہے، اولاد موجود نہیں ہے، تو یہ بنے گا اشبہ محض، اور زوجہ اولاد نہیں ہے، اس کو کیا ملے گا؟ ربع۔ تو مسئلہ بنانے کا اصول نمبر 1، مسئلہ بنائیں گے ہم 4 سے، اس کو 1 اور ان کو 3۔ آخری ادھر آ رہا ہے نا، لکھا ہوا آ رہا ہے؟ مذکر فروع، ایک شخص فوت ہوا اور اس نے چھوڑی اخت اور ابن اور زوجہ، اولاد موجود ہے، زوجہ کو ملے گا سمن، ابن ہمیشہ ہوتا ہے اشبہ، اور ابھی آپ نے پڑھا کہ مذکر فروع کی موجودگی میں اخت کو نہیں ملے گا محجوبہ، لہذا یہ محجوبہ۔ یہ مسئلہ ہم بنائیں گے کس سے؟ 8 سے، اس کو 1 اور اس کو 7۔ تو اس طرح ورثاء میں سے جو اخت ہے، سمپل اخت، ایک ہے اخت من الام، اس کے الگ حالتیں ہیں، اور ایک ہے اخت من الاب، اخت من الاب، اخت من الام اور اخت من الاب، اس کی حالتیں الگ ہیں، اور یہ جو سمپل اخت ہے اس کی حالتیں الگ ہیں۔ سمپل اخت کا مطلب یہ حقیقی بہن، عینی بہن، اور اخت من الام کا مطلب ماں کی طرف سے بہن، اخت من الاب کا مطلب باپ کی طرف سے بہن۔ اخت من الام، آپ کو میں نے کہا تھا ایک عورت نے شادی کی، مسئلہ بنا، اولاد ہے، اب دوبارہ شادی کی، اور ان دونوں میں سے جو اولاد ہے وہ ماں کے وجہ سے وہ آپس میں تعلق رکھتی ہے، وہ مطلب ہے اخ من الام اور اخت من الام، ماں کی طرف سے بہن بھائی ہوں گے۔ اور اگر ایک بندے نے 2 شادیاں، یہ 2 زیادہ کی ہیں، اس کی جو اولاد ہے وہ آپس میں باپ کی طرف سے اخ من الاب اور اخت من الاب ہوں گے۔ اور اگر ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے تو وہ آپس میں وہ سگے ہوتے ہیں، ان کو عینی بھی کہتے ہیں، حقیقی بھی کہتے ہیں۔ تو یہ صرف اس تک نہیں رہنا، ابھی وہ پیپروں میں لاسٹ ٹائم آگے عینی کے بارے میں لکھیں، تو بعض طالب علم مجھے کہہ رہے تھے ہاں عینی کے بارے میں تو ہم نے پڑھا ہی نہیں، غور و فکر ہی نہیں کیا۔ سبحان اللہ، میں نے کہا سارا سال برا سے پڑھ کے اور مسئلے حل کر کے، اور اینڈ پہ یہ مجھے کہہ رہے ہو یہ سگا کہ ہیں یہ تو ہمیں آتا تھا۔ میں نے کہا واہ بے واہ۔ تو میں یہ بھی غور کر لیا کریں آپ، صرف یہ نہیں لفظوں کے اوپر من الاب اور من الام کے اوپر رہنا ہے، یہ اردو بھی جو لفظ استعمال ہوتے ہیں نا، عینی وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، تو وہ بھی آپ نے دیکھنے ہیں۔ تو اس کی 5 حالتیں، خلاصہ کلام یہ ہے، نصف، ثلثان، اشبہ، اشبہ میں 2 ہیں، اشبہ بالغیر اور اشبہ مال غیر اور محجوبہ۔ اور بالخصوص یاد رکھنا ہے کہ اس میں اور اخت میں فرق ہے، یہاں پہ اب اور مذکر فروع کی موجودگی میں محجوبہ، اور وہ وہاں پہ اصول و فروع کی موجودگی میں، یہ تھوڑا سا باریک فرق ہے، اتنا باریک فرق ہے کہ عموماً لوگ نہیں سمجھتے۔ ایک ہمارے عالم ہیں، انہوں نے ایک دفعہ مجھے نا یہ چیز پڑھ کے مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ یہ مسئلہ بتائیں، چیک کرنے کے لیے کہ یہ بھی وراثت پڑھاتا ہے، اور طالب علم کہتے ہیں بڑی اس کو وراثت آتی ہے۔ تو میں نے ان کو بتایا، جب میں نے بتایا نا، کہتے ہیں یار تم صحیح بتا رہے ہو، اور یہ جو چیز ہے مجھے تقریباً 30 سال کے بعد آج سمجھ آئی ہے، میں نے کبھی اس کے اوپر غور ہی نہیں کیا تھا۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ اصول و فروع کی موجودگی میں سارے محجوب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، میں یہ سمجھتا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی۔ اور میں یہ سمجھتا تھا بیٹی کی موجودگی میں اخت کو نہیں ملے گا، پوتی کی موجودگی میں اس کو نہیں ملے گا، بس میں یہ سمجھتا تھا اصول و فروع کی موجودگی میں یہ سارے محجوب ہوتے ہیں جو بہن بھائی ہوتے ہیں، اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آج مجھے سمجھ آیا ہے۔ تو اگر دھیان سے پڑھا ہو اور پریکٹس کی ہو تو پھر یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ اور اگر یہ جیسے ہمارا سسٹم ہے، کتابی سسٹم ہے کہ کتابوں کی اسٹڈی کرو اور قوانین یاد کرو اور پیپر پیٹرن کے مطابق نمبر لے لو، خوش ہو جاؤ، پھر یہ چیزیں رہ جاتی ہیں۔ اگر فن کو دھیان سے پڑھا جائے پھر یہ چیزیں آتی ہیں۔ اب ہم مثالوں کی طرف چلتے ہیں، اس کو سٹاپ کر دو، وہ سیپریٹ بنا لیتے ہیں اس کو۔